تو جب نظام الہی کو چیلنج کر کے، نظام الہی کو ختم کر کے اور ملک عزوز کی بنا رکھی، تو اس کی بنا رکھتے ہوئے 70,000 72,000 لوگ قتل کیے گئے۔ اتنے تو شاید میرے خیال میں فرعون نے بھی قتل نہیں کیے جتنے ملک عزوز کے اندر، ملک عزوز کے بانیوں نے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر چلو آپ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، چلیں پھر آپ کے پاس ٹائٹل بھی ہے، آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کے نظام کے مطابق صحابی بھی ہیں، تو بھائی پھر چاہیے تھا کہ کرسی آ گئی، اسلام کے ٹائٹل پر آ گئی، اقتدار آ گیا، تو پھر اسلام کی روایات کا لحاظ رکھا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہر وہ قدم اٹھایا جو اسلام دشمنی پر مبنی تھا، ہر وہ قدم اٹھایا گیا، اور یہ شروع سے یہ چلا رہا ہے، شروع سے ہی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس بنیاد پر ملک عزوز کو اسلامی نظام کہہ رہے ہیں، کیا فلسفی ہے، کیا وہ سملیرٹی ہے اسلام کے نظام کے ساتھ ملک عزوز کی؟ اگر یہ سملیرٹی کوئی ہوتی تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام کی توثیق فرماتے، یا اس نظام کی تائید میں کچھ فرماتے، یا اس نظام کی تقریم میں کوئی فضیلت والا لفظ بول دیتے۔ آپ نے اس نظام سے پناہ مانگی اللہ کی، کاٹ کھانے والی، یعنی اسلام نے تو سلامتی کا ماحول پیدا کیا ہے، اور یہاں ان لوگوں نے سلامتی کو ختم کر کے قتل و غارت کی بنیاد رکھی۔ اور وجہ اناد کیا ہے؟ وجہ اناد رسول کا گھر ہے، وجہ اناد اہل بیت ہیں، وجہ اناد قرآن ہے، وجہ اناد ذات رسول ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبوت کی محنت کو ضائع کرنا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محنتوں اور قربانیوں کو ضائع کرنا، یہ کون سا اجتہاد ہے جس پر ہمارے احباب، خاص کر میرے بریلوی حضرات، اور ان میں بھی میرے شاہ صاحب دوبارہ تشریف لائے ہیں، ویلکم ذوالفقار شاہ صاحب، آپ نے دوبارہ سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، تو میں الحمدللہ میدان میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور آپ جرأت نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کا دم خم جانتے ہیں ہر لحاظ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی ذاتی اناد تو نہیں، ہم تو وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو اہل سنت کے مقتدر علماء کی کتابوں کے پیٹ کے اندر حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے، صرف تاریخ نہیں، بالاسناد وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، اور اسناد کی توثیق پر، صحت پر ہم دلائل دے رہے ہیں جو آپ کے ہاں مسلم ہیں۔ ہم نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کہ جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اور شدت کے ساتھ آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے تو بڑھتی رہے۔ تو آئیے نا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو میں نے جی کہا تھا کہ کون سا ایسا کام ہے جو ملک عزوز کے بانی نے کیا ہے، جو اسلام کی خاطر کیا ہے؟ تو آپ نے 2 4 5 علاقے گنوائے ہیں، ذرا مجھے یہ تو بتائیے، جس علاقے پر اسلام کا پہلا نظام قائم ہو چکا تھا، حکومت قائم ہو چکی تھی، ریاست قائم ہو چکی تھی، جب اسلام کے بانی نے اتنی جدوجہد کر کے، علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے اتنی ریاضتوں کے بعد، اتنی مجاہدات اور اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی خون ریزیوں کے بعد، اور اتنی محنت اور ریاضت کے بعد اسلام کی ریاست کا قیام عمل میں لایا، اور اتنے لاکھ مربع میل اسلام کے زیر اثر تھا، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ اسلام کے زیر اثر اتنا رقبہ بھی تھا، اتنا جغرافیہ بھی تھا، اتنے افراد بھی تھے، تو مجھے بتایا جائے جہاں اسلام تھا وہاں اسلام کو اٹھا دینا کون سا دینی کام ہے؟ نظام اسلام کو ختم کر کے ملک عزوز کی بنا رکھنا یہ کون سا دین ہے؟ شاہ صاحب آپ تو نام بھی بگاڑ کے لیتے ہیں، تو جس کو قرآن نے منع کیا ہے، مجھے بتایا جائے دلیل کے ساتھ کہ اس نظام کے جواز کی کوئی دلیل ہے ملت بریلویہ کے پاس؟ کوئی اخلاقی دلیل، کوئی دینی دلیل، کوئی سیاسی دلیل، کوئی معاشرتی دلیل، کوئی دین شرعی دلیل، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ یہ ملک عزوز اسلام کا اصولی نظام ہے یا فروعی نظام ہے، اسلام سے اس کو وابستہ کر کے تو دکھاؤ۔ ہاں، اسلام دشمن نظام ضرور ہے جس سے رسول پاک نے نفرت کا اظہار فرمایا ہے، اور صحابہ کرام بھی نفرت کا اظہار کرتے رہے، بلکہ اس بیت کو بیت ضلالت، بیت گمراہی کہتے رہے۔ امہات المومنین نے بھی یہی گواہیاں دی ہیں۔ کس دنیا میں رہتے ہو شاہ جی؟ اس طرف آؤ نا، ٹھیک؟ ادھر بھی آئیں گے جو علاقے کیسے فتح ہوئے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہاں۔ آپ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ کے باپ نے کیے، آپ کے باپ نے کیے، آپ کے باپ نے کیے۔ او بھائی، باپ نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سمجھا گی نا؟ جس نے آپ کی سانسیں بند کر رکھی ہیں، ایک لفظ نہیں بولنے کی سکت تمہارے اندر، دلیل کی بنیاد پر سارا تمہارا ڈرامہ جو ہے ہم نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے، سارا ڈرامہ۔ تو اب بدقلی بھی ہو، آپ لوگوں سے بات کیسے کی جائے؟ تو آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب والا ایک مسئلے میں وہاں گیا، لاہور گیا۔ بھائی آئے ہو لاہور، آپ رات کے 1:30 بجے چوروں کی طرح آئے اور آ کر معاملات شروع کر دیے، پھر خود نے آپ نے ٹائم مانگا، پھر آپ اس ٹائم سے پھر آپ نے اس میں امینڈمنٹ کی، کہنے لگے کہ اتنا ٹائم تھوڑا ہے، آگے ٹائم بڑھایا جائے، وہ بھی آپ کی مرضی سے ہوا۔ پھر آپ اپنے کسی کام آئے، اور پھر آپ مینار پاکستان میں
کے ارد گرد جو اڈا ہے وہاں ویگنوں کے کنڈکٹروں کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ میں لاہور میں ہوں. بھائی تو لاہور میں آیا ہے تو وہاں سے تو میں 40-50 کلومیٹر دور رہتا ہوں, وہاں نہیں آیا جہاں آپ کا منتخب پروگرام تھا. تو کتنے 2 دن 3 دن تک تو میں انتظار کرتا رہا, نہیں آیا. تو یہ کون سی مطلب ہے بڑبڑا رہے ہو شاہ صاحب, دوبارہ اثر نہ ہو. تو الحمدللہ ہم میدان میں ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. تو اللہ نے جو توفیق بخشی اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم نے آپ کے گھروں سے یہ چوری تلاش کی ہے. ہم کسی غیر کا مطالعہ نہیں کر رہے, کسی مسلک مشرب کا مطالعہ نہیں کر رہے. جو حقائق ہیں, اسٹیبلش ہسٹری, جو علماء اہل سنت کے ہاں مسلم ہے اور ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے, جو ان کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی محدثین کی حدیثیں ہیں, ان کی اسناد ہیں, ان کی صحت پر دلائل ہیں, وہ پیش کر رہے ہیں. تو آپ دلیل کی دنیا میں آئیں. آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب سامنے آؤ. بھائی بات یہ ہے, ہم نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا یہ وعدہ کہ ہم ضرور میدان میں الحمدللہ اور آپ کے سامنے آئیں گے. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ غیرت مندوں سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں مرد, بے غیرتوں سے نہیں کرتے. تو آپ کو ہم نے پورا سال کئی پروگراموں کے اندر غیرت احساس دلایا کہ زہرا پاک کے گستاخوں کے بابت آپ فیصلہ کر لیں کون ہیں وہ. سمجھ آ گئی نا, دلیل کی بنیاد پر تو آ جائیں. میں تو اب بھی کہتا ہوں, لیکن آپ یہ بات کبھی نہیں کرو گے کیونکہ آپ کے اندر غیرت نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے. غیرت ہوتی تو آپ کا خون کبھی تو, اگر اصلی خون ہوتا تو کبھی تو مطلب غیرت میں آ کر کہتا کہ نہیں جناب ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بزا کی توہین کرنے والا بے ایمان ہے. نہیں کہو گے, نہیں کہو گے. میں نے تو شرط رکھی تھی, آج بھی شرط ہے, یہ قبول ہے تو, کیونکہ یہ آپ کا اصول ہے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اصول ہے. رد الرفضہ کا جب میں نے رد لکھا ہے تو اس کے سارے 70-72 فتاوی جات کے اندر یہی چیز لکھی ہے کہ اصحاب رسول علیہ رضوان کی توہین کرنے والا کافر ہے. تو میں تو یہاں تک بھی نہیں رکا, میں نے کہا جی وہ کافر سے بھی بدتر ہے, کیوں کوئی توہین کرے دینی حرمت کی. اگلی بات بھی کہہ دو نا, اور تم کبھی نہیں کہو گے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں, پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ تم نہیں, تمہارے ساری ذریت بریلویت کبھی نہیں کہیں گے, کبھی بھی, کہ جس نے اہل بیت کی گستاخی کی ہے وہ بھی کافر ہے.